اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول رکھا ہے۔ گناہ سے جب توبہ کرو گے تو نفسیاتی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ توبہ، اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ کوئی مستحب عمل ہے، جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر نماز واجب ہے تو عزیز و توبہ اس سے زیادہ واجب تر ہے۔ اگر روزہ واجب ہے تو توبہ اس سے واجب تر ہے۔ اگر حج واجب ہے توبہ اس سے واجب تر ہے۔ اگر خمس واجب ہے توبہ اس سے زیادہ واجب تر ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہر عبادت میں ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جب تک انسان اور بندے کے درمیان، انسان اور خدا کے درمیان، بندے اور خدا کے درمیان گناہوں کی نجاست ہے، تب تک اللہ کا قرب مل نہیں سکتا۔ توبہ سب سے اہم ہے، اور ہم توبہ سے غافل ہیں۔ نماز پڑھ رہے مگر توبہ نہیں کریں۔ توبہ کیا ہے؟ جب سے بالغ ہوئے ہیں ہم نے آنکھ سے کتنے گناہ کیے، زبان سے کتنے گناہ کیے، ہاتھ سے کتنے گناہ کیے، کان سے کتنے گناہ کیے، شکم سے کتنے گناہ کیے، پاؤں سے کتنی طرف گناہ کی طرف گئے۔ ساتوں اعضاء کے گناہوں کو یاد کر کر اس پہ گریہ کرنا، اس پہ توبہ کرنا، پشیمان ہونا، یہ کیا ہے؟ اس کا نام توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب توبہ کریں گے تو گناہ کے کچھ اثرات دنیا میں ہیں اور کچھ اثرات قبر برزخ میں ہیں اور کچھ اثرات قیامت کے دن ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک ان سارے اثرات کو مٹا دیتا ہے، تو پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، ذہنی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، قبر کا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے، اور قیامت کی ذلت سے انسان بچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ اب یہ کسی سائیکٹرسٹ کے پاس اس کا حل نہیں ہے، یہ قرآن اور اہل بیت اور نہج البلاغہ بتلائیں گے کہ توبہ کے بعد تجھے زندگی میں مزہ ملے گا، نشاط ملے گی، سکون ملے گا، اور ساری نفسیاتی بیماریاں تیری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزان گرامی، توبہ آپ نے سن لیا کس طرح سے کیا جائے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ ہماری توبہ ہوئی قبول یا نہیں ہوئی؟ اب توبہ کے درجات ہیں، ایک عام توبہ ہے، ایک خاص توبہ ہے، ایک خاص الخاص توبہ، اس سے بھی زیادہ درجات، لیکن ہم 3 درجات میں بحث کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توبہ نام ہے اندرونی انقلاب کا، کہ آپ کے اندر انقلاب آ گیا۔ اب اس کے آسان ہے، اگر آپ نے توبہ حقیقی کی ہے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا چہرہ بدل جائے گا۔ پہلے داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی ہے تو گناہ صغیرہ، چھوٹا گناہ ہے، مگر حدیث ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ بار بار کرو تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہے مگر اصرار کرو، اب جب انسان توبہ کرے گا تو چہرہ بدل جائے گا۔ فرمایا توبہ کے اثرات ہیں، جب انسان توبہ کرے گا اس کا اخلاق بدل جائے گا، جب انسان توبہ کرے گا، یہ اثرات ہے توبہ کے، اس کا لباس بدل جائے گا، وہ کافروں کا لباس نہیں پہنے گا، کوشش کرے گا وہ لباس پہنوں جو امام زمانہ کا لباس، جو اہل بیت کا لباس۔ جب انسان توبہ کرے گا اس کی غذا بدل جائے گی، پہلے ہر چیز کھاتا تھا ہر جگہ سے، اب امام زمانہ کا فرمان سنا کہ حرام سے بھی بچو اور شک اور شبہ والی غذا سے بھی بچو، اس نے توبہ کرنی ہے۔ جب توبہ کرے گا اس کا بستر بدل جائے گا، وہاں پر بستر ہر نرم بستر پہ سوتا تھا، اب توبہ کر لی، توبہ میں مشغول ہے، کہتا زمین پہ سوؤں گا تاکہ جب پلٹوں رات کو تو رات کو نیند سے بیدار ہو کر نماز تہجد ادا کروں، نرم بستر پہ سوؤں گا تہجد قضا ہو جائے گی، ہر چیز انسان کی بدل جائے گی۔ انقلاب ہے، صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا توبہ نہیں ہے، انسان کی ہر چیز توبہ بدل دیتی ہے۔ یعنی توبہ یعنی جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آنا،
توبہ کیا ہے؟ فرار ہے. قرآن کی آیت بھی ہے. کس سے فرار؟ شیطان سے فرار، گناہ سے فرار. ہم گناہ سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اس کا نام توبہ ہے. صلوات پڑھی محمد والے. آپ دیکھیں جن لوگوں نے توبہ کی ہے حقیقی، وہ ولی خدا بن گئے، ولی خدا بن گئے. توبہ اس چیز کا نام ہے. اور توبہ کیا ہے؟ توبہ کے 6 شرائط ہیں جو مولا علی علیہ السلام نے بتلائے. فرمایا جس گناہ سے توبہ نہ کرو، توبہ کرو، جس گناہ سے توبہ کرو. کیسے پتا چلے توبہ قبول ہو گئی؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ وہ گناہ تم نے نہیں کیا، یعنی توبہ سب سے عظیم تر توبہ، اعلیٰ ترین توبہ پر پہنچ گئے. دوبارہ گناہ کیا وہ بھی توبہ ہے، مگر وہ ضعیف توبہ ہے، ناقص توبہ ہے، وہ بھی توبہ ہے. لیکن حقیقی توبہ یہ ہے کہ مولا فرماتے جس گناہ سے توبہ کرو پھر وہ گناہ نہ کرو. پھر یعنی گناہ کی لذت نفرت میں بدل جائے. جو بحثی نے عفت کی ہم نے عقل کے معاملے میں کی، یہ وہی ہے. اگر گناہ کی لذت ابھی ہے، یعنی توبہ حقیقی نہیں ہے، توبہ ہے، وہ بھی توبہ ہے، اس کا بھی مقام مگر کم. جہاں گناہ کی لذت نفرت میں بدل گئی، اب یہ توبہ حقیقی ہے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرے. ہر گناہ کا باطن نجس ہے. علم قرآن و اہل بیت و نہج البلاغہ کے ذریعے سے انسان نے سمجھ لیا جو میں نے گناہ کیا تھا ذلیل ترین عمل تھا، نجس ترین عمل تھا، دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا. یہ ہے پہلی شرط. اور فرمایا مولا علی نے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرو، جب بھی وہ یاد آئے سر پیٹو، منہ پہ مارو. میں نے بہت غلیظ کام کیا، وہ بھی خدا کی دربار میں کیا، اہل بیت کی دربار میں کیا. یعنی کہ گناہ پہ ناز کرو کہ میں نے فلاں کو اس طرح سے مارا، اس طرح سے مارا، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ حقیقی یہ کہ جب بھی گناہ، اپنا ظلم، برائی یاد آئے تو انسان پشیمان. اور فرمایا اگر کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کو تمانچہ مارا ہے، لیکن اس سے قصاص، جسے ہے نا قصاص، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے، یا اس سے معافی مانگو. گناہ کا بھی قصاص ہے. قصاص یعنی کیا؟ یعنی جو تم نے برا کیا ہے کسی سے، جا کے اس سے معافی مانگو. ممکن ہے کہ وہ معاف نہ کرے، کہ مجھے اس کا اجر دو، پیسے دو، وہ تمہیں دینا پڑے گا. حضرت آیت اللہ حسین قلی رحمۃ اللہ علیہ ولی خدا ہے، امام خمینی کے استاد کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد کے بھی استاد ہیں. 300 اولیاء خدا کی انہوں نے تربیت کی. ایک بہت پیسے والا عرب شیعہ ان کے پاس آیا، کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں جس پہ ظلم کیا ہے اس سے جا کے پہلے معافی مانگ. کہا میں نے اپنے نوکر کا غصے میں آ کر ہاتھ کاٹ دیا تھا. کہا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب یہ عرب گیا پیسے والا اس نوکر کے پاس جس کا غصے میں آ کر اس نے ہاتھ کاٹا. کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے غصے میں آ کر تجھ پہ بڑا ظلم کیا، تیرا ہاتھ کاٹ دیا. کہا میں معاف نہیں کروں گا، تو نے جو مجھے ہاتھ سے محروم رکھا، میں کتنی مصیبت سے زندگی گزار دوں، جو اللہ نے نعمت دی تو نے چھین لیا. دیکھیے حقیقی توبہ ہی ہے. امیر آدمی تھا، کروڑ پتی، ارب پتی آدمی تھا، مگر خوف خدا. کہا اگر تو نے معاف نہیں کیا قیامت میں جہنم میں جاؤں گا، چلو تو کی سانس لے لے، میرا ہاتھ کاٹ دے. یہ ہے حقیقی توبہ. یہ ہے خوف خدا. کہتا میں نے ظلم کیا تجھ پہ، تو معاف نہیں کرنا، میرا ہاتھ حاضر ہے، میرا ہاتھ کاٹ دے. انہوں نے کہا نہیں، میں تجھے اپنی طرح مجبور بنا دوں. میں دیکھ رہا ہوں
میں بھگت رہا ہوں، میں عذاب میں ہوں بغیر ایک ہاتھ کے، میں تجھے اس عذاب میں کی مبتلا کروں، مگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے مجھ پہ ظلم کیا۔ آپ بیچارہ کیا کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، ارب کروڑ پتی آدمی کر میرا ہاتھ کاٹ دے مگر مجھے معاف کر دے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس نے گریہ کرنا شروع کیا، اے میرے اللہ بتا میں کیا کروں، تیرے خوف کی وجہ سے میں حاضر ہوں، جتنی دولت چاہے لے لے، معاف نہیں کر رہا ہے، میرا ہاتھ کاٹ دے، معاف نہیں کر رہا، میرے اللہ بتا میں کیا کروں۔ گریہ میں جب مبتلا ہوا، چینخ چینخ کے رونے لگا، تو اس نوکر کو بھی رحم آ گئی، کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب آپ نے دیکھا یہ ہے توبہ، اگر کسی پہ ہم نے ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگے۔ حقوق الناس کا عذاب زیادہ ہے، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق تو جلد معاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی دعائے کمیل میں گریہ کیا، دعائے عرفہ میں، ابھی حمزہ صومالی میں، پروردگار جلد راضی ہو جاتا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔